صل على سيدنا ومولانا محمد۔ نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حاجی جب حج سے فارغ ہو کر واپس آتا ہے 40 دن اس کی دعا مقبول اور مستجاب ہوتی ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ 4 مہینے اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ حضرات اولیاء فرماتے ہیں کہ اگر حاجی اپنے حج کی پوری حفاظت کر لیتا ہے اور اپنی زندگی کو بدل دیتا ہے اور اپنے حج کا اثر اپنی پوری زندگی میں حفاظت کر کے رکھتا ہے تو 40 دن اور 4 مہینے نہیں بلکہ پوری زندگی اس کی دعا ایسے اپنے علاقوں میں قبول ہوتی ہے جیسے حرمین شریفین میں قبول ہوتی ہے۔ تو اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے میں آپ تمام حضرات کو وہاں بھی دعا کیا اور یہاں بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کے ایمان میں، آپ کے پوری امت کے ایمان میں، جان میں، مال میں، عزت میں، آبرو میں، آل اولاد میں، نسل فصل میں، تجارتوں میں، سب میں برکت عطا فرمائے۔ ہر قسم کے شرور و فتن سے اللہ تعالی ہم سب کی اور پوری امت مسلمہ کی پوری حفاظت فرمائے۔ اپنے عنوان کو پیش کرنے سے پہلے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کچھ اشعار بغیر ترنم کے پڑھ لیتا ہوں۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ حضرت کیسا تھا سفر، حرمین شریفین کیسے تھے؟ تو اس کے جواب میں ایک عاشق نے بڑے اچھے اشعار لکھے ہیں۔ پوچھتے کیا ہو تم ہم سے شان حرم، پوچھتے کیا ہو تم ہم سے شان حرم، بس نیا ایک جہاں ہے جہان حرم۔ پوچھتے کیا ہو تم ہم سے شان حرم، بس نیا ایک جہاں ہے جہان حرم، یہ زمیں ہے وہاں اور نہ یہ آسماں، یہ زمیں ہے وہاں اور نہ یہ آسماں، اور ہی ہے زمین و آسمان حرم۔ یہ زمیں ہے وہاں اور نہ یہ آسماں، اور ہی ہے زمین و آسمان حرم، چپا چپا ملائک کی ہے سجدگاہ، چپا چپا ملائک کی ہے سجدگاہ، بقعے نور ہے ہر مکان حرم، جس جگہ ملتی ہے دولت دو جہاں، جس جگہ ملتی ہے دولت دو جہاں، وہ در کعبہ وہ آستان حرم۔ یہ شعر سنیں۔ جس پہ شاہ و گدا کی جبی جھک گئی، جس پہ شاہ و گدا کی جبی جھک گئی، اللہ اللہ وہ ہے آستان حرم۔ کیا امیر، کیا غریب، کیا گورا، کیا کالا، کیا خاص، کیا عام، کیا عالم، کیا جاہل، کیا ولی، کیا گنہگار، سب کی ایک ہی فکر ہوتی ہے کہ میں اللہ کے نگاہ میں اتر جاؤں، اللہ مجھے پسند کر لے۔ سب بغیر کسی سوچ کے سمجھ کے اپنے ماتھے کو ٹیکنے لگتے ہیں۔ اسی لیے شاعر نے کہا، جس پہ شاہ و گدا کی جبی جھک گئی، جس پہ
شاہو گدا کی جبیں جھک گئی، اللہ اللہ وہ ہے آستان حرم، جس نے میلوں سے لبیک کہلا دیا، جس نے میلوں سے لبیک کہلا دیا، دل کھچے جس سے وہ ہے اذان حرم۔ اور یہ شعر سنے، رشک جن کی دعا پر ملائک کو ہے، رشک جس کی دعا پر ملائک کو ہے، وہ یہی ہے، یہی زائران حرم، ہر گھڑی فیض باران رحمت میں ہے، ہر گھڑی فیض باران رحمت میں ہے، کتنے خوش بخت ہیں خادمان حرم۔ آپ حضرات کی دعائیں، والدین کی دعائیں، اساتذہ کی دعائیں، اللہ کے نیک بندوں کی دعائیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے پھر ایک مرتبہ اپنی اور اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضری کی سعادت بخشی۔ وہاں جو بھی جاتا ہے، نہ مال کی بنیاد پر، نہ علم کی بنیاد پر، نہ عمل کی بنیاد پر، نہ طاقت کی بنیاد پر، نہ حکومت کی بنیاد پر، وہاں جو بھی جاتا ہے محض اللہ کے فضل کی بنیاد پر جاتا ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے، قرآن پاک میں بھی ہے کہ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالی کے پاس اللہ کا فضل مانگا کرو۔ قرآن اور حدیث میں کچھ چھوٹے چھوٹے الفاظ ایسے ہیں جس کا ترجمہ بڑا گہرا ہے، برکت جس کا ترجمہ بہت بڑا ہے، گہرا ہے، شفا جس کا ترجمہ بڑا گہرا ہے، بہت بڑا ہے، فضل جس کا ترجمہ بڑا گہرا ہے، بڑا بڑا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ برکت مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ صرف بدلے میں ایک ہی چیز دیتے ہیں، نہیں، ہزاروں چیزوں کے سوال کا ایک لفظ ہے برکت۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ہم شفا مانگتے ہیں تو شاید اللہ تعالیٰ ہم کو اس بیماری سے شفا دیں گے جس بیماری میں کوئی مبتلا ہے، نہیں، شفا کے ترجمے بڑے گہرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے شفا کے اندر بہت سارے دعاؤں کو رکھا ہے۔ ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے فضل کے اندر بھی بہت سارے ترجمے رکھے ہیں۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل ہمیشہ مانگا کرو۔ جس پر اللہ تعالیٰ کا فضل نازل ہو جاتا ہے اس کا دنیا میں ہر کام پورا ہو جاتا ہے۔ اور بطور خاص وہاں حرمین شریفین جو پورے روئے زمین میں یہ دو جگہ جو ہیں انتہا درجے پر مقدس ترین جگہ ہیں۔ یہ ہمارا ایمان بھی ہے، اور اس وقت ساری دنیا ہمارے اس عقیدے کو سامنے رکھ کر نتیجے نکالنے پر بھی مجبور ہے۔ دنیا کے اندر یہ دو شہر ایسے ہیں جہاں ساری دنیا کے لوگ حاضر ہوتے ہیں۔